بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 کلمات پڑھنے سے گناہ چڑھتے ہیں۔ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ذکر اللہ سے کبھی خالی نہیں رہتی تھی۔ 4 فضیلت والے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید قوی ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ پیارے دوستو، ہو سکے تو ان کو ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھیے، یاد کیجئے اور دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ 4 کلمات سے گناہ جڑتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کی پتیاں سوکھ گئی تھیں۔ آپ نے اس پر اپنی چھڑی ماری تو پتیاں جھڑ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے سے بندے کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ اس درخت کی پتیاں جھڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے 4 پسندیدہ کلمات۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تجھے اس میں سے کسی بھی کلمے کو شروع کرنا نقصان نہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 پسندیدہ کلمات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کے 4 کلمات۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہے پھر کہے اللہم اغفر لی، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ نماز میں پڑھے جانے والے 4 کلمات۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو اس کے بدلے میں مجھے کفایت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہا کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہا کرو، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدینی، اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھے روزی دے، مجھے عافیت دے اور مجھ کو ہدایت دے۔ جب وہ شخص کھڑا ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ وضاحت، یعنی دونوں ہاتھوں کو سمیٹا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا ہے، جس طرح کوئی عمدہ چیز سمیٹ کر آدمی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ 4 کلمات سے جنت کی کھیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ وضاحت: اس میں 4 کلمے ہیں تو ایک بار کہنے سے جنت میں 4 درخت لگائے جائیں گے، اسی طرح 2 بار کہنے سے 8 درخت۔ امید ہے کہ ہر ایک مومن ان کلموں کو لاکھوں بار پڑھا ہو، جنت کے اندر اس کی زمین میں لاکھوں درخت لگائے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ 4 کلمات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4 باقی رہنے والے کلمات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جنت کو لے لو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاضر دشمن سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اپنی جنت کو دوزخ سے جدا کر لو اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلا شبہ یہ کلمات قیامت کے دن مقدمات اور معقبات اور نجات دہندہ بن کر آئیں گے، اور یہی باقیات اور صالحات ہیں۔ باقیات صالحات سے مراد ایسے اعمال جو آدمی کے مر جانے کے بعد پیچھے رہ جائیں اور اسے ثواب پہنچائیں۔ 4 کلمات سے صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہہ صدقہ ہے، ہر ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اچھائی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور سب صدقوں کا متبادل چاشت کی نماز کی 2 رکعتوں کا پڑھ لینا ہے۔ جنت کی باغبانی 4 کلمات سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی اور زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ پیارے دوستو سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیارے کلمات آپ نے صبح اٹھتے ہی یا شام کو یا دن میں کسی بھی وقت آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العزت ہمیشہ ہمیں شکر گزار بندوں میں رکھنا، زندگی کے کسی پل بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے بلائی کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین ہمارے حالوں پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔